اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ سب لوگوں کا اور میرے اللہ رب العزت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری پچھلی نشست میں سید اعجاز حسین شاہ صاحب کی جو ویڈیو تھی وہ آپ نے بہت پسند فرمائی۔ ان کی ماشاءاللہ گفتگو تھی ہی ایسی کہ مجھے ذاتی طور پر بھی ریکارڈنگ کے دوران بھی پسند آئی تھی، تو آپ لوگوں کو بھی اچھی لگی، تو اس لیے ہم نے دوبارہ دعوت دی ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی کوئی حکمت کا حصہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اس ایک حصہ بن گئے ہیں، ایک ایسے گروپ کا، ایک ایسی تنظیم کا، ایک ایسا سمجھ لیجئے کہ کیسے ایک گروہ کا، جس کا مقصد آپ کو یعنی آپ ناظرین کو اللہ رب العزت کے قریب لے کے آنا ہے اور اپنے آپ کو بھی لے کے آنا ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، ایک ہی راستے پہ چلنے والے ہیں، ہماری منزل نفس مطمئنہ ہے۔ تو میں شاہ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ماشاءاللہ جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا سنا کہ آپ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہیں، اور ان کے والد محترم سید فدا حسین شاہ صاحب کا نمبر 40واں تھا جو آپ نے وہ دیکھا بھی، اور ان کا 41واں ہے۔ تو ہمارے ساتھ اب جو ہستی بیٹھی ہوئی ہیں، اب مزید ان کا تعارف جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ تو زہرا، اور کیا تعارف چاہیے کسی چیز کا۔ اور تو بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے، بڑی بڑی آپ کی مہربانی، میں آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ اتنی قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً یہ ایک اللہ رب العزت کا احسان ہے ہم سب پر۔ تو آج ہم چاہیں گے کہ ناظرین بھی یہی چاہتے ہیں کہ کچھ بات ہو جائے۔ آج کل ہمیں جو بندہ اچھی باتیں کرتا ہوا سنائی دے، حتیٰ کہ میرے جیسا بندہ بھی، تو لوگ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، یا یہ بندہ مطلب یہ ہے کہ کچھ خاص ہے اس میں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ ہم کیسے پہچانیں کہ کوئی بندہ واقعی کوئی کسی قسم کا، کوئی درجات تو بہت بڑے ہوتے ہیں اولیاء اکرام کے یا ولی اللہ کے، تو یہ جو ہم لوگوں کو سنتے رہتے ہیں اچھی اچھی باتیں کرتے، تو ہم ان کو کس جگہ پہ رکھیں، یا ہم صرف ان کی باتوں پہ عمل کریں، یا کوئی شخصیات سے بھی کوئی عقیدت رکھیں، یا تھوڑی سی تعریف کر دیجیے اولیاء کرام کی، ولی اللہ کی۔ یعنی آپ کا سوال اس طرح سے ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے ولی یا دوست کون ہیں، ان کی کوئی نشانی؟ بالکل جی، آپ نے تو پورے میرے اتنے لمبے سوال کو ایک کوزے میں سمیٹ دیا، ماشاءاللہ جی، بالکل جی۔ اللہ اکبر۔ اس خوبصورت سوال کا الحمدللہ اللہ کے اذن اور اس کی توفیق سے جواب بھی انشاءاللہ العظیم خوبصورت ہے، انشاءاللہ۔ اور خوبصورت اس لیے ہے کہ ہمارا امام بھی ہے قرآن، اور ہماری آنکھوں اور دل کا نور بھی ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں نا کہ بھئی اے پروردگار کے کلام، دنیا میں بڑے بڑے لوگ ہیں اچھی باتیں کرنے والے، جی جی ان کی باتیں سننے کو دل کرتا ہے، جی ان کی باتوں میں جاذبیت ہے، جی ان کے لہجوں میں ایک کھینچ ہے، جی جی تو ہم کس کو دل دیں؟ تو اللہ پاک سے جب ہم نے یہ پوچھتے ہیں جی تو اللہ پاک کی طرف سے جو ہمیں خوبصورت جواب قرآن سے ملتا ہے نا، جی جی کہ میرے جو سچے دوست ہیں ان کی شان یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غلام یحسن، جی بالکل۔ یہ قرآن نے کہا کہ اللہ کے جو دوست ہیں انہیں روز قیامت نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جب یہ قرآن کریم کی آیہ کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک صحابی، ہماری آنکھوں کا سرما، صحابہ کرام کی قدموں کی خاک، سبحان اللہ۔ تو کیونکہ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں خدا ہی جانے کس انداز کس ادا سے ملے، حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے، مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے، وہ لوگ کیا تھے جو محبوب کبریا سے ملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما۔ سبحان اللہ، جن آنکھوں نے
بعد جن آنکھوں نے مطلب یہ کہ سدرۃ محبوب المنتہا کے آگے آئے ہائے ہائے، دیدار کیا ہے، آپ ان آنکھوں کا جب دیدار کر رہے ہیں تو اللہ لنک اللہ تو بن گیا نا، سبحان اللہ، لنک تو وہ پہ صحابہ کرام کی کیا اہمیت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ان صحابہ کرام میں سے ہمارا ایک محسن سرکار سے پوچھتا ہے کہ من اولیاء اللہ، اولیاء اللہ آپ کون بتا ہے؟ دیں کہ اللہ کے دوست کون ہیں، اللہ کے جی ولی کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، ہاں، جب ان کو دیکھو تو وہ تو اللہ کا ذکر جاری ہو جائے، ان کو دیکھ کے ان کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ یاد آ جائے، ذکر اللہ، اللہ یاد آ جائے ان کو دیکھ کے۔ تو مطلب یہ ہوا، یہ اللہ یاد کیسے آتا ہے؟ اللہ یاد کیسے آتا ہے؟ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ ذاکر ہوتے ہیں اور رب ان کا مذکور ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ کے ولی ذاکر ہیں اور رب ہے مذکور، مذکور ہے۔ اور جو سچا ذاکر ہوتا ہے اس کی شان یہ ہے کہ وہ اس خلوص سے اپنے مذکور کی کا ذکر کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے کہ اس ذاکر کو دیکھ کر مذکور یاد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سچے ذاکر کی یہ نشانی ہے کہ اس ذاکر کو دیکھ کر وہ مذکور یاد آ جائے، اور وہ مذکور اعلیٰ، مذکور اعلیٰ، سبحان اللہ۔ وہ مذکور اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ مخلوق میں سب سے بلند ہستی نے جس کا ذکر کیا وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مخلوق میں اعلیٰ، اعلیٰ کیونکہ آپ سے بڑا کوئی شان میں نہیں ہے، اور اس اعلیٰ نے اس اعلیٰ کا بتایا ہے، اس اعلیٰ کا بتایا، لنک اس اعلیٰ نے اس اعلیٰ کو بنایا ہے، اس اعلیٰ نے اس اعلیٰ کا بتایا ہے۔ کیا بات ہے جی، دل لے لیا جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک اعلیٰ سے اعلیٰ کا تعلق۔ بالکل، اس اعلیٰ نے اس کو اعلیٰ بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرفعنا لک ذکرک بول دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ اس نے بنایا۔ تو یہ شان تو اسی کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جس شان کا ظہور ہے تو وہ اسی کی شان ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں ذاکر اعلیٰ ہے، سب سے خوبصورت، سب سے بڑے ذکر کرنے والے، سب سے بڑے اور سب سے عمدہ اور سب سے اعلیٰ ذکر کرنے والے۔ اور یہ آپ کے صفاتی نام پڑھ کے دیکھیے، ایسے ہی ہے۔ آپ کے صفاتی ناموں میں ایک ہے احمد، احمد، اور ایک ہے حامد۔ حامد کا مطلب ہے تعریف بیان کرنے والا، احمد، حامد، لیکن محمود۔ احمد کا مطلب ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ اللہ اکبر، جو کہ پرانی کتابوں میں جو تورات وغیرہ میں جو آیا تھا نام، وہ احمد کے نام سے آیا تھا۔ احمد سب سے زیادہ ذکر کرنے والا، جی، اس لیے پھر میرا کوئی ناظر اور میرا کوئی سامع اس پر یہ پریشان نہ ہو کہ انہوں نے ذاکر اعلیٰ کیوں کہا ہے، کیونکہ احمد کا مطلب ہے ذاکر اعلیٰ، ذاکر اعلیٰ، سب سے بڑا ذاکر، سب سے بڑا ذکر کرنے والا، کیونکہ احمد حمد سے ہے۔ حمد سے تعریف کرنا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی رضی اللہ عنہ نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا کہ سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو اللہ تمہیں یاد آ جائے۔ اچھا، تو اللہ کیسے یاد آئے گا، ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ بھئی ہمیں سرور آتا ہے تو ہم تو سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں عالم دین بات کرتا ہے ہم سبحان اللہ ہی کہتے ہیں، فلاں عالم دین بات کرتا ہے ہم سبحان اللہ ہی کہتے ہیں۔ اللہ تو یاد آیا، ہم کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ ہے کہ نہیں، کہ یہ واقعی یہ واصل ہے اس سے، جی، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، سچا ہے، گوڑا ہے، سچا ہے؟ کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا؟ جی جی۔ تو اس کا خوبصورت جواب یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے، تو پھر یہ ہے کہ اس کو محض جو ہے نا وہ میڈیا پر دیکھ لینا کافی نہیں، جی، محض میڈیا پر دیکھ لینا کافی نہیں ہے، اس کی صحبت اور مجلس بھی دیکھنی چاہیے اور اٹینڈ کرنی چاہیے تاکہ رنگ چڑھے، رنگ چڑھے۔ ہاں، کیونکہ ہم نے بڑے بزرگوں سے رنگ چڑھے، ایک فارسی ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، کہ صالح کی صحبت صالح بنا دیتی ہے اور طالع کی صحبت جو ہے جو برا ہے اس کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ A man is known by his company he keeps، سبحان اللہ، بندہ پہچانا جاتا ہے اپنی صحبت سے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ کے ولی کی شان یہ ہے کہ ان کی صحبت مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے ساتھ ہوتی ہے، رب کے ساتھ۔ تو اس لیے اگر آپ فیض لینا چاہتے ہیں تو اولیاء کرام کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی۔ سبحان اللہ،
جیسے ایک حدیث مبارک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عطر کی اور وہ کوئلہ بیچنے والے کی مثال دی. عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ آپ نہیں فرماتے جی جی کہ جی اپنا چنگے بندی دی صحبت جی ایویں ہاں جی جویں دکان اتاراں اتارا. سودا پاویں ککھ نہ لئیے ہولے آن ہزاراں. اللہ اکبر. یہ اس طرح کا شعر جو ہے آپ کی خوشبو تو آ ہی جائے گی آپ میں, خوشبو آ جائے گی. خوشبو آ اللہ جائے کے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے نا, ماشاء اللہ. آپ کی تو شان ہی بڑی اعلیٰ ہے. عارف کھڑی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب یہ جو شعر ہے. اور پھر برے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہاراں لوہارا. کپڑے پاویں کنج کنج بئیے, مطلب چھونگ چھونگ کے بئیے ہاں چھڑکاں پین ہزاراں. ہاں چال تو جائیں گے کپڑے, تو پھر بھی کپڑے تو جلیں چلیں گے. گے. تو اس لیے جب وہ دیکھیں یہ شعر اگر مشکل ہے نا, آپ کسی کیمسٹ کے پاس گئے ہیں, ہاں جی کسی میڈیکل سٹور میں گئے ہیں جی جہاں ایک خاص قسم کی سمیل جو ہے نا بڑی کثرت سے آ رہی ہے, پھیلی ہوئی ہے. بالکل. آپ تھوڑی دیر ادھر رہیں گے نا, تو جب آپ وہاں سے آئیں گے کسی کو گلے مل کے دیکھیں, بتا وہ دے شاید پوچھے گا بھی کون سی دوائی کھائی ہے, سبحان اللہ. 100% ایسی ہے. کون سی دوائی کھائی ہے, خیر ہو صحیح, صحت ٹھیک ہے آپ کی سے ٹھیک ہے جی. تو اس کے بجائے آپ جائیں کسی عطار کے پاس چلے جائیں جدھر وہ طرح طرح کی پرفیومز چیک کرا رہے ہیں, یہ جی پرفیوم لیں, یہ پرفیوم لیں. جی اب کیا ہو رہا ہے, وہ دوسروں کو چیک کرا رہا ہے, جی ٹھیک ہے, لیکن کرتے کرتے آپ بھی اس بسے ہوئے ماحول میں تھے. رنگ آپ ہے. جب گئے یار کون سی پرفیوم لگائی ہوئی ہے, جی یار مجھے گفٹ کر سکتے ہو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تو یہ جو ہے نا, جو اللہ کے ولی ہیں, جی جی انہوں نے کون سی پرفیوم لگائی ہوتی ہے, ذکر اللہ. انہوں نے ذکر اللہ کی پرفیوم لگائی. اللہ اکبر. یا رب. انہوں نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے کردار میں لایا ہوا ہوتا ہے. ان کے چہرے کیوں مطمئن نظر آتے ہیں, ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے, کیا وجہ ہے؟ ان کی آنکھیں کیا پلا دیتی ہیں چند لمحوں میں. ایک شاعر نے جی بڑے خوبصورت انداز میں جی اس جی کو کہا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے منور اور مزین چہرے ہوتے ہیں نا, جی ان کی شان کیا ہوتی ہے. اور اب میرا ذوق باندھ رہا ہے کہ میں اس کو ترنم سے پیش کروں. بسم اللہ بسم اللہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. جنتی وہ ہے جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین, وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جی ایک مجھے شعر یاد آ رہا ہے, جی جی حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تو میرے دل پہ بڑا لگتا تھا. ہم صبح حشر چلیں گے, وہ ذرا اگر ارشاد فرما دیجئے, آپ کی زبان سے مجھے لگ رہا ہے بڑی پیارا لگے گا وہ شعر. اگر اسی طرز میں کہوں, ہم صبح حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. اور یہ حافظ مظہر الدین مظہر صاحب کا شعر ہے یہ, اور وہ فرماتے ہیں کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ رک گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل نوریوں کا سردار, نوریوں کا سردار, نوریوں کا سردار روح الامین, روح الامین رک گئے منزل سدرا پہ پہنچ کر جبریل, جی ارے چل نہیں سکتا فرشتہ تیری رفتار کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کا نور اتنا تیز ہے
इतना तेज है आपकी रफ्तार इतनी तेज है कि सुभान आपकी रफ्तार के साथ तो नूरियों का सरदार नहीं चल सकता, तो आपके नूर और कदर मंजिलत का क्या मुकाम होगा? पर जल जाती है जी पर जल जाते हैं। और फिर हाफिज मजरुद्दीन मजर कहते हैं कि पुल से मुझ सा भी गुनाहगार गुजर जाएगा। अल्लाह अकबर। ये वली यही तो उम्मीदें सरकार से रखते हैं, उम्मीदें रखती हैं पुल से जी। मुझ सा भी गुनाहगार गुजर जाएगा, होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह होगी सरकार की रहमत जो गुनाहगार के साथ। वली यही होते हैं, यकीन कीजिए। निशानी, जी जी निशानी वलियों की क्या निशानी आप देखना चाहते हैं? जी वलियों की निशानी ये है जी। कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से अल्लाह ताला से बेपनाह उम्मीदें लगाए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। और वलियों की शान ये है जी कि जब ये पढ़ते हैं ना, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, जी जी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, हाँ जी अल्लाह की रहमत से हाँ। मायूस जी ना हो। एक तरफ कुरान कहता है इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, अल्लाह की रहमत मुहसिनीन के करीब है। करीब है। तो हम कुरान से ना पूछें, ए कुरान तू बता कि अल्लाह की रहमत है कौन सी? अल्लाह अकबर। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आय हा हा, क्या देखें क्या अल्लाह की रहमत का तारुफ क्या करा। जोड़ा। ए कुरान तू अल्लाह की रहमत का तारुफ तो करा। कहीं रब कहता है कि करीबुम मिनल मुहसिनीन है ये, मुहसिनीन के साथ है, बिल्कुल जी। करीब है। और कहीं पे कह रहा है कि मायूस ना हो तुम, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो मुझे ये फिर कहने देना कि गोया कि रब कह रहा है कि अपना महबूब दिया है, अब भी मायूस होते हो। सुभान अल्लाह। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से इन रूहानी बातों से जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, जिस तरीके से मैं जाती तौर पे। सुभान अल्लाह। मैंने अपना महबूब दिया है। और क्या चाहिए कोई बताओ। महबूब देता है अपना किसी को? सुभान अल्लाह। मैंने अपना महबूब दिया है तुम्हें, और फिर वो महबूब, बेटी तो घर के लिए रहमत होगी जी वली तो अपने इलाके के लिए रहमत होगा। हाँ जी। मैंने तो तुम्हें वो महबूब दिया है जो हर जहान के लिए रहमत है। आलमीन जमा का सीगा। आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आलमीन, एक आलम नहीं और आलमीन का। तो जब आलमीन के लिए रहमत दे दी है, अब भी मायूस हो गए? सुभान अल्लाह। मैंने वो रहमत दी है जिसके बारे में मैं कहता हूँ, रब ताला कहता है जी वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, जी कि मेरे महबूब हम अनकरीब आपको इतना अता करेंगे ना, आपका रब आपको इतना नवाजेगा कि आप राजी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। यानी देखें इस आयत के तर्जमे में अगर आप इन डेप्थ में जाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत राजी कर रहा है महबूब को। हाय हाय हाय। तो आला हजरत फिर सच कह रहे हैं ना कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा की रजा अपने चाहते हाथों हैं से दो बना के, खुदा चाहता है। अपने हाथों से बना के इतनी मोहब्बत। और इसीलिए तो फिर ये कह दिया ना अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह ने तो अपना जो वो लिंक बनाया, जो मैं एक दिन घर पे बैठ के बात कर रहा था, एक डिस्कशन जारी थी, तो कुरान और हदीस की रोशनी में, आयात की रोशनी में, फिर वो कुल इन तुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम चाहते हो कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। आप बताइए कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो मेरी अतात यानी रसूलुल्लाह की अतात करो, अल्लाह मोहब्बत करनी शुरू कर देगा। तो औलिया अल्लाह जो है ना, एक तो होते हैं वो आईनाए जमाले मुस्तफवी होते हैं। आईना ए जमाले मुस्तफी, आईनाए जमाले मुस्तफवी होते हैं। यानी उनका चेहरा मुबारक भी फिर जो है वो एक ऐसा होगा कि जैसे पता चलेगा कि वाकई एक वली का चेहरा नबी है। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल की जो है ना, हम तो गुनाहगार से बंदे हैं, अल्लाह माफ करे कि मैं ये देखिए कि अल्लाह के जो वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं जी, वो अल्लाह कैसे याद आता है? अल्लाह को किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा, बस वो अल्लाह को उसने देखा है जिसको उसने दिखाया और जिस तरह दिखाया है, जिस तरह दिखाया, जिस रंग में दिखाया है। सुभान अल्लाह, वरना ये हर एक के नसीब की बात नहीं है। सुभान अल्लाह। ये रोयत बारी ताला एक मौजू है, शायद हम किसी वक्त ये इसको भी बयान करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह को देखना देखना जो है वो कैसा है। जी, तो अवाम के लिए हम यही है कि अल्लाह को किसने देखा है? सुभान अल्लाह। किसी नसीब वाले ने देखा है और अल्लाह की अता से देखा है। अब औलिया अल्लाह जो हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाल का आईना होते हैं, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो ज़ात हैं कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना। अब ऐसा दूसरा आईना ना किसी की बज़्म ख्याल में, ना दुकान आईना साज में। सुभान अल्लाह। तो ये जो औलियाए किराम हैं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और किरदार के नूर से मुनव्वर होते हैं। ये सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने वाले होते हैं, मुकम्मल अमल करने वाले होते हैं। किस तरह से अमल करने वाले होते हैं? मैं आपको मिसाल देता हूँ। जी बिस्मिल्लाह।
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا السلام ارشاد مبارک ہے. میں ایک دفعہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ سننے والے صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم ضرور فرمائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ تعالیٰ وسلم. آپ کی دنیا اور آخرت اپنے محبوبوں والی فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں. وہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس نے جی جی دور پرفتن میں میری ایک سنت کو زندہ کیا، ایک سنت کو، ایک سنت کو زندہ کیا، وہ ایک سنت داڑھی بھی ہو سکتی ہے، اس کو وہ 100 ایک شہیدوں کا سنت- ثواب ہے. 100 شہیدوں کا، 100 شہیدوں کا اور ثواب. ایک شہید تو زندہ کہلایا گیا قرآن کریم میں. میں اس کا آپ کو تسلسل بتاتا ہوں. یہ دیکھیے، بتایا گیا کہ شہید زندہ ہوتا ہے اس کو تو مردہ مت دیکھیے، کہو. رب کا قرآن کیسے ہمیں حوصلہ دلا رہا ہے. سبحان اللہ. سرکار فرماتے ہیں کہ جو دور پرفتن میں جس طرح سے اب یہ دور آ گیا ہے، ہاں ہیں ہم. ہم گھر سے نکلتے نماز کے لیے ہیں، لیکن راستے میں ہم ہو سکتا ہے فتنوں میں اس طرح سے مبتلا ہو جائیں کہ کوئی پتہ نہیں، ہم ادھر چلے جائیں نماز کی طرف نہ جا سکیں. استغفر اللہ. ہم نے ایسے ہی ہے. موبائل کھولا ہے کہ جی بالکل. ہم تقریر سنیں گے خادم حسین رضوی صاحب کی، جی لیکن ہوا کیا کچھ کہ اور ہم آ کسی گیا. اور ڈائریکشن میں چلے گئے، جی نفس کا شکار ہو گئے. جی ایک لمحہ نفس مطمئنہ کی طرف تھے، دوسرے لمحہ نفس امارہ کی شیطانیوں کا شکار ہو گئے. اللہ. لیکن سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار یہ فرما رہے ہیں کہ اس دور پرفتن میں کسی ایک سنت کو جو زندہ کرے گا ہاں. اس کو 100 شہیدوں کا ثواب. ولی وہ ہوتا ہے ولی وہ جو ہوتا ہے. سرکار کی صرف ایک سنت کو زندہ کرنے والا نہیں ہوتا. بلکہ مثلا امامہ شریف سر پہ رکھا، جی 100 شہیدوں کا ثواب. 100 شہیدوں کا ثواب 100 خالی شہیدوں امامہ کا، پہننے پہ. صرف امامہ شریف، یہ سرکار کی سنت ہے. نیت یہ ہو کہ میرے آقا نے رکھا تھا، اس لیے نہیں کہ لوگ مجھ پر اعتبار کرنا شروع کر دیں گے، مجھے اللہ والا سمجھنا شروع کر دیں گے. یہ نیت کہ میرے آقا نے یہ کیا تھا. سبحان اللہ. انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. نیتوں پر ہے. اور سنت کی حکمت کیا ہے؟ جی سنت کی حکمت یہ ہے کہ جس کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں اس جی. کو بار بار یاد کرتے کرتے آخر اسی کی محبت میں سرشار ہو جائے. اللہ اکبر. رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ آپ پہ رانجھا. بڑی عجیب سی مثال ہے، لیکن یہ سنت کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زینہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو ایک سنت پر عمل کیا، 100 شہیدوں کا ثواب. اچھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جو گلا مبارک تھا نا، کپڑا، جی جی وہ اس کو آپ گول رکھتے تھے، اس پر یہ جو فولڈڈ کالر ہے نا، کالر ٹائپ کا جو شرٹوں کا ہوتا ہے کالر. یہ نہیں آپ رکھتے تھے. اچھا. کسی نے اس وجہ سے اپنے گلے کو گول رکھا کہ میں فولڈڈ کالر جو ہے جس طرح شرٹس پہنی جاتی ہیں اور یہ ان کے جیسا یہ folded میرا collars ہے ہوتے ہیں. شاید دکھائی دے رہا ہے میرا، یہ ٹھیک ہے ایسے ہی. الحمدللہ یہ ٹھیک ہے. تو یہ گولائی میں ہے نا، ہاں جی. اگرچہ یہ بڑھ کر تھوڑا سا کالر کی صورت بنا ہے لیکن فولڈڈ کالر نہیں ہے، ہاں ایسے فولڈنگ نہیں ہے. فولڈڈ نہیں ہے. جی کیونکہ ہم نے ایک ایسا اللہ کا ولی بھی دیکھا ہے جی جس کو ہم نے سامنے، اپنے پیر و مرشد کی میں بات کروں، ہم کیوں پردے میں رکھیں؟ بالکل. بسم حضور اللہ. سیف الرحمن مبارک جن کے وسیلے سے ہمیں یہ دولت ملی ہے، ماشاء اللہ. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ آیا، ان کے پاس اس کے کالر فولڈڈ کالر تھے. اچھا. آپ نے کینچی منگوائی اور اس کے فولڈڈ کالر کاٹ کر گلا گول کر دیا، وہیں پہ وہیں پہ گول کر دیا. اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. ٹھیک ہے. کنتم خیر امت جی. اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ولی یہ ہوتے ہیں کہ وہ برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں. اور نیکی کا کس طرح حکم؟ سرکار فرماتے تم میں سے اگر کوئی برائی دیکھے تو اگر اس کو وہ ہاتھ سے روکے، پہلے ہاتھ سے روکے. اگر اس کی قدرت نہیں رکھتا جی تو جو ہے زبان سے روکے. زبان سے اگر روکے. اس کی قدرت نہیں رکھتا تو پھر دل سے روکے. اور آپ فرماتے ہیں ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے جو ہے یہ وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جی جو ایمان کی سپرلیٹو ڈگری کو جو ہے وہ اپنا رہے ہوتے ہیں. ہاتھ سے بھی روکتے ہیں. وہ ہاتھ سے بھی روکتے ہیں، اب زبان سے بھی روکتے ہیں. اب جن کا انہوں نے وہ کاٹا ہوگا کالر، وہ نفس کاٹ کے رکھ دیا، نفس کاٹ کے رکھ دیا. اور نفس مطمئنہ کا گویا کہ ان وہ کو 7 نسلوں کو بتاتے رہیں گی اس کی نسلیں کہ یہ ہوا تھا ہمارے بزرگ اللہ کے ولی کے پاس. اور شیر ربانی شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آیا بندہ، تو ملاقات کے لیے ولیوں کے پاس جاتے ہیں اللہ کے بندے، اور جاتے ہیں، جاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو وہ آیا اور وہ اس نے نا بس کہہ لیں کہ داڑھی شریف کوئی نہیں تھی رکھی ہوئی میری طرح. اللہ اکبر. تو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جی کہتا ہے غلام محمد. بلکہ آپ اس نے غلام محمد کہا، پنجابی انداز میں غلام محمد کہا. آپ نے نا بڑے زور سے جی ہاتھ کا مارا
اللہ اکبر. اور مار کر نہ فرمایا آئندہ آؤ تو غلام محمد بن کر آنا. پتہ چلے، شکل سے بھی پتہ چلے، اور ظاہر اللہ طور پاک پہ نے بھی. اس بندے پر کرم فرمایا کہ اس کو اللہ پاک نے پھر داڑھی شریف کی توفیق. سبحان اللہ. آپ یا رب العزت، اس قدر یعنی کہ اللہ کے ولی یہ ہوتے ہیں. یا اللہ یقین مجھے بھی کیجئے. توفیق عطا فرما. آمین یا رب آمین العالمین. آمین صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے منہ سے نکل گیا، آپ انشاءاللہ باذن اللہ. اللہ. پھر دیکھیے جی اللہ کے ولی یعنی کہ میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ وہ سنت پر امامہ شریف 100 شہید، گلا گول رکھا 100 شہید. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈھیلا ڈھالا کھلا اور اس طرح کا لباس پہنتے تھے جس میں سے جسم نظر نہ آئے. 100 شہید، 100 شہادتیں، 100 شہادتیں، 100 شہادتیں. ٹھیک ہے جی. 1 2 3 300. 300. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ شلوار مبارک کو ٹخنوں سے ہمیشہ اوپر رکھتے تھے. 400 شہادتیں. 400 شہادتیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ تھی کہ آپ کی چال متکبرانہ نہیں تھی، اللہ کے بندے کا اظہار کرنے والی آپ کی چال تھی. سبحان اللہ. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. اللہ کے نبی علیہ الرحمن کے بندوں کی شان جو اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ زمین پر وہ اکڑ کر نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے. اور یہاں اکڑ کر نہیں چلتے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ عاجزی سے چلتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہلکا سا یوں لگتا تھا جھک کے چل، جیسے بلندی سے آپ آ رہے ہیں، بلندی سے بلندی سے آ رہے ہیں. جیسے ماشاءاللہ. تو میں کیوں نہ کہوں جی کہ وہ رب جو سب سے بلند ہے جی اس کے پاس سے ہی تو آئے ہیں. گویا کہ آپ کی چال بتا رہی ہے کہ میں کدھر سے آیا ہوں. سبحان اللہ. قربان جاؤں ایسی چال پہ. میں کدھر سے آیا ہوں. وہ یعنی یوں لگتا تھا کہ وہ بلندی سے کدھر آ رہے ہیں، تو وہ چال بتا رہی ہے کہ میں بلندی سے کدھر آیا ہوں، تمہارے پاس آیا ہوں. اب تو قدر کر لو. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے 1 سنت، 2 سنت، 3 سنتیں. جی. اچھا ٹخنے اوپر کیے 4 سنتیں، داڑھی بھی رکھ لی. 5 سنتیں. اچھا جس کے پاس 500 شہیدوں کا ثواب ساتھ چل رہا ہے، سبحان اللہ. ایک شہید کا یہ مقام ہے کہ قرآن سے پوچھے، قرآن کہتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. ایک شہادت حاصل کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے. رب تعالیٰ اس کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا. جی. تو جو 500 شہادتیں ساتھ لے کر گیا ہے، ہم نے کب سے یہ جرت کرنا شروع کر دی ہے کہ یہ مردہ ہو گئے ہیں، یہ مر کے مٹی ہو گئے ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکالا. اے اللہ ہمیں اس بری سوچ کے اندھیرے سے نکال. سبحان اللہ. بری سوچ کے اندھیرے سے نکال. اے اللہ تمام امت مسلمہ کو اس سوچ کے اندھیرے، اللہ میرے مولا تو نے ان کو عزت دی ہے. آمین. وہ تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کر کے آج وہ آئینہ جمال مصطفی ہو گئے ہیں. آج اللہ کے ولیوں کے خلاف اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ جلال میں آ جاتے ہیں. اللہ کے بندے کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو عزت دی ہے. تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو؟ سبحان اللہ. جسے اللہ رضا. تو اس لیے اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ اللہ نے جس کو عزت دی ہے وہ اس کی عزت کرنے والے ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھ کے دیکھو گے جی، اللہ نے جس کو عزت دی ہے وہ اسی کے حق میں بات کر رہے ہوں گے. قرآن کو اللہ نے عزت دی ہے، وہ قرآن کے حق میں بات کر رہے ہوں گے. سبحان اللہ. پیغمبر اسلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ عزت دی ہے، وہ عشق رسول کی بات کریں گے. عشق رسول بالکل ایسے ہی ہے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سیرتوں سے زیادہ عزت والی ہے. وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زبان سے گفتگو نہیں کریں گے، ان کا کردار بتا رہا ہوگا کہ سرکار کی سیرت کیا ہے. ہمارے تو اسوا حسنہ قرار دے دیا. جی. تو اس لیے یہ اللہ کے ولی وہ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے. اس لیے ہمیں یہ جو ہے نا، وہ ایک شاعر کہتا ہے جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود سرکار کا، جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ. اور سرکار کی شان یہ ہے کہ سرکار سے جو مانگنے والے ہیں نا، ان کی شان یہ ہے کہ داتا بنا دیا کوئی خواجہ بنا دیا، بندوں کو ان کے عشق نے کیا کیا بنا دیا. میرے آقا، میرے مولا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق نے داتا بنا دیا کوئی، خواجہ بنا دیا. بندوں کو ان کے عشق نے کیا کیا بنا دیا. میرے آقا، میرے مولا، احسان تیرا بھولیں گے آقا نہ ہم کبھی، احسان تیرا بھولیں گے آقا نہ ہم کبھی. آقا نظریں ملا کے آپ نے رب سے ملا دیا. سبحان اللہ. نظریں ملا کے آپ نے رب سے ملا دیا. عشق نبی نے دل میں عجب روح پھونک دی.
سبحان عشق اللہ، نبی نے دل میں عجب روح عجب روح پھونک دی، میرے اس بت خانے کو حضور نے کعبہ بنا دیا۔ یہ بت خانہ تھا، یہ خواہشوں کی پوجا کر رہا تھا، یہ ماں باپ کی محبت کو جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر مقدم جان رہا تھا، یہ بت خانہ بن چکا تھا، کعبہ بنا دیا اس کو کعبہ بنا دیا، عشق نبی نے۔ عشق نبی نے بنا دیا۔ تو وہ جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ عشق رسول سے اتنے منور ہوتے ہیں، اتنے مزین ہوتے ہیں کہ وہ سرکار کا نور لے رہے ہوتے ہیں اور وہی نور جو ہے وہ آنے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آنے والوں کو کیوں دے- ہم ان سے جو ہے نا اے اللہ کے ولی تو دعا کر یہ مل جائے یہ مل جائے، ہم یہ کیوں نہیں کہتے اے اللہ کے ولی تو اللہ والا ہے، کچھ ایسا کر دینا سبحان کہ ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، ہم بھی اللہ والے ہو جائیں، ہم بھی اللہ والے ہی ہم ہو بھی اللہ جائیں، والے ہو جائیں۔ کاش ہماری آہ، ایسی لگن ہو۔ یہ لگن ہو جائے۔ سبحان اللہ ناظرین، بس میں کیا بتاؤں اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر اتنے خوبصورت الفاظ بہت ہی کم، مجھے تو یقین ہے کہ میں نے تو نہیں سنے، آپ لوگوں نے بھی بہت کم سنے ہوں گے، کہ اولیاء اللہ کے رتبے یا وہ لوگ جو اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ڈھال لیتے ہیں، ان کے رتبے کیا ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف بات کر سکتے ہیں، ان کا دل جو ہے وہ کیسے جڑا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کاش کہ ہمیں ایسی ہی ایک لڑی سے ایک لڑی مل جائے، اور اللہ رب العزت کا ہم سب پہ ایسا ایسا کرم ہو جائے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں جب ان سے میری ملاقات ہوتی ہے تو یقین کیجئے کہ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین انسان سمجھنے لگ پڑتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسے ایسے لوگوں سے ہمیں ملوا رہا ہے۔ یقیناً اس میں کوئی خاص حکمت ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں ایسی برکتیں نازل فرماتا رہے۔ دعا کر دیجئے چھوٹی جی ہمارے لیے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے پروردگار، آج یوم الجمعہ ہے، آج یوم الدرود ہے۔ اے اللہ میرے پروردگار، آج خاص تیری رحمتوں کا دن ہے۔ میرے پروردگار، اس مبارک دن کا صدقہ میرے پروردگار تمام امت مسلمہ پر اپنا بے پناہ فضل و کرم فرما۔ آمین اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت کی وجہ سے اتفاق اتحاد عطا فرما۔ آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اپنی مبارک رسی جس کو تو نے حبل اللہ کہا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑنے اور تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب اے العالمین۔ میرے پروردگار، مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کی چاہت عطا فرما۔ آمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی محبت عطا فرما۔ آمین اے اللہ، تو نے جس کو بھی عزت دی ہے تمام مسلمانوں کو اس کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا اے رب اللہ، ہمیں اپنے قرآن کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین اور قرآن سے نور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اے اللہ، تمام امت مسلمہ کو میرے مولا پیغمبر اسلام جو تیرے نور کی جلوہ گاہ ہے، جو تیرے نور کا آئینہ ہے، میرے مولا اس مبارک ہستی کی سیرت و کردار سے تمام مسلمانوں کو منور ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب اے اللہ، العالمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کی تمام نیک دعائیں قبول و منظور فرما، آمین تمام نیک دعائیں قبول و منظور فرما۔ آمین اے اللہ، تو اپنے ہر بندے کے کرب کو جانتا ہے، آمین ہر بندے کی تکلیف کو جانتا ہے۔ اے اللہ، تو علیم بذات الصدور ہے، تو دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بہتر جانتا ہے۔ آمین میرے مولا، تجھے جو بھی پکارتا ہے، میرے مولا تجھ سے جو بھی جائز سوال کرتا ہے اسے محروم نہ رکھنا۔ آمین میرے مولا، تو نے اپنا محبوب رحمت للعالمین عطا کر دیا، اس سے بڑی بھی کوئی دولت ہو سکتی ہے؟ سبحان میرے مولا، یہ ہماری باتیں ہیں، ہمارے مسئلے تو چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اے اللہ، اپنے محبوب کریم کے بڑے درجے کا صدقہ امت مسلمہ کے تمام ہر فرد کی میرے مولا ہر نیک دعا قبول فرما۔ آمین اے اللہ، ہمیں میرے مولا ہمیں ایسی دعا عطا فرما جس کو تو سننا پسند کرتا ہے، آمین ایسے دل عطا فرما جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اطاعت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ آمین اے اللہ، ہمیں ایسے نفس عطا فرما جن کی خوراک تیرا اور تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ آمین میرے پروردگار، ہمیں اے اللہ، ہم تجھ سے کیا مانگ سکتے ہیں؟ اے اللہ، ہم پہ کرم فرما، ہم تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا، آمین اور ہر اس شر سے بچنے کا سوال کرتے ہیں جس سے بچنے کا سوال تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اے اللہ،
ہمیں اپنے دوستوں میں شامل کر لے، آمین اے اللہ ہمیں اپنا دوست بنا لے، اے اللہ ہمیں شیطان کی دوستی سے بچا لے، آمین ہمیں نفس کی دوستی سے بچا لے، آمین نفس کے حادثات سے بچا لے، ہمیں آمین اپنی اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی عطا فرما دے، آمین اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک دعائیں قبول و منظور فرما، آمین ہمارے والدین پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، آمین خاص لطف و کرم فرما، اے اللہ ہمارے والدین پر اپنا خاص لطف و کرم فرما، اور ان کی تمام نیک دعائیں قبول و منظور فرما۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا الراحمین۔ صلی اللہ